اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ملتی ہے۔ ڈیلی استغفار کرنے سے ہماری روح معطر ہوتی ہے، ہمارے گناہ دھلیں گے اور ہماری روح اور ہمارا دل پاک ہو جائے گا۔ گناہوں کی وجہ سے جو زنگ آلود قلب ہیں وہ صاف ہو جائیں گے، بشرط یہ کہ خلوص دل سے پڑھیں۔ آج ہم استغفار کے 50 فائدے آپ کو بتائیں گے کہ استغفار پڑھنے سے کون کون سے فائدے ہمیں ملتے ہیں، استغفار ہماری زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہمیں غیبی مدد ملتی ہے، آپ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ غیب سے مدد ڈال دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر بے چینی ہے، انزائٹی ہے، پریشانی ہے، آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں تو استغفار پڑھنے سے سکون مل رہا ہے، ذہنی سکون بھی مل رہا ہے اور جسمانی سکون بھی مل رہا ہے۔ استغفار وہ عمل ہے جس سے آپ کو روحانی سکون بھی مل رہا ہے، مشکلات آسان ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ استغفار پڑھنے سے مشکلات آسان ہوتی ہیں اور رزق کی تنگی ختم ہوتی ہے، فراغی رزق عطا ہوتا ہے۔ یہ تو فیکٹ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی آپ سمجھ لیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ استغفار پڑھنے والے کو رزق ملتا ہے اور بکثرت ملتا ہے، نہ صرف جسمانی رزق ملتا ہے، روحانی بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر 1200 مرتبہ ڈیلی استغفار کا ورد کیا جائے یا 1500 مرتبہ ڈیلی استغفار کا ورد کیا جائے تو جسمانی، ذہنی، روحانی سکون میسر آتا ہے۔ اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ کہیں بزنس کرتے ہیں تو استغفار پڑھنے کی برکت سے بہت جلد آپ کے بزنس میں، آپ کی جاب میں، آپ کی سیلری میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں یا آپ کو کسی قسم کی بیماری ہے، جب آپ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں گے تو وہ بیماری آپ سے دور ہو جائے گی، آپ ڈپریشن سے نکل آئیں گے، کیونکہ استغفار پڑھنے سے ترقی ملتی ہے، آپ کو رزق میں بھی ترقی ملے گی اور آپ کو صحت بھی ملے گی۔ اور صرف یہی بات، جسمانی ترقی ہی نہیں، روحانی ترقی بھی ملتی ہے، کیونکہ جب گناہ ختم ہوں گے، گناہوں کی نحوست ختم ہوگی تو جو رکاوٹیں ہیں، تو جو جسمانی روحانی ترقی میں وہ بھی ختم ہونے لگتی ہیں۔ جب آپ کو جاب ملے گی، جب آپ کا رزق فراغ ہوگا تو آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ استغفار پڑھنے سے آپ کے لیے آسانیاں آنے لگتی ہیں، کام آسان ہو جاتے ہیں۔ جو آپ کا استغفار پڑھنے سے، کثرت سے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو جو بھی ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں اس میں لطف آتا ہے، اس میں ہمارے خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے سکون میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو ذکر ہم کرتے ہیں ہمیں بوجھ ہمارا اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ استغفار کرنے سے جو بھی ذکر ہم کرتے ہیں اس کی لطف، اس کی حلاوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ دشمن پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دشمن ہیں، چاہے آپ کے گھر میں ہیں یا باہر ہوں، جاب میں ہو یا آپ کے بزنس سرکل میں ہو یا آپ کے آفس میں ہو، کبھی بھی دشمن آپ پر غلبہ نہیں پائے گا۔ اس دین کی حسد سے حفاظت رہتی ہے، حاسدین کی شر سے حفاظت رہتی ہے، ساتھ ساتھ جو بھی حاجات ہوتی ہیں دل کی وہ پوری ہوتی ہیں، جو بھی کام کریں گے اس میں کامیابی ہوگی، اس کام میں آسانی ہوگی، وہ کام مکمل ہوگا۔ اگر جادو، جنات کے یا تعویذات کے اثرات ہیں یا نظر بد ہے تو وہ اس قسم کی کوئی بھی معاملات ہیں تو اس سے نجات ملے گی۔ آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کثرت سے استغفار کا ورد کریں، آپ کو جادو، جنات، اثرات، تعویذات سے نجات بھی ملے گی اور ان سے حفاظت بھی رہے گی، اور آپ کی پرسنالٹی میں بھی پازیٹیو چینج آئے گا۔ یعنی جو لوگ منفی سوچتے ہیں، ہر وقت نیگیٹو سوچتے ہیں، برا سوچتے ہیں، ان کی سوچ پازیٹیو ہو جائے گی۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے استغفار پڑھنے کا کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی۔ جو آج کل کے والدین کہتے ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، تو استغفار کی کثرت کریں، اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر کوئی
کپل یہ کہتا ہے کہ وہ بے اولاد ہے تو وہ استغفار کثرت کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اور جو بھی مسائل ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے وہ آپ کے تمام مسائل حل کرے گا۔ میاں بیوی میں محبت ہوگی۔ اور ابھی ایک ایکسپیرینس میں آیا ہے کہ ایک بہن جو ان کے شوہر ان سے بالکل بھی ان کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں رکھتے تھے اور ان کی بہت رنجشیں تھیں، بہت زیادہ، وہ بہن بتاتی ہیں کہ وہ تکلیف سے گزر رہی تھی۔ شادی کے 5 سال تک انہوں نے بہت برا رویہ اختیار کیا تھا، ہر وقت مار پیٹ اور اس طرح کا رویہ میرے شوہر کا ہوتا تھا۔ تو وہ بہن بتاتی ہے کہ جب سے میں نے استغفار 7,000 مرتبہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے استغفار پڑھنے کی برکت سے میاں بیوی کے جو آپس کی لڑائی جھگڑے تھے وہ ختم ہوتے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں ہمارے جھگڑے، اور آپس میں محبت پیدا ہو گئی ہے۔ گھر حادثوں سے محفوظ رہتا ہے، استغفار پڑھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے ایک دلوں میں، اور گھر حادثوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی آج کل جو چوری ڈکیتی کا معاملہ ہے ان سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو روحانی معاملات ہوتے ہیں، گھر میں شیطان کی دخل اندازی ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ گھر ہر قسم کی آفت و بلاؤں سے اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے۔ گھر میں برکت ہوتی ہے، اس میں برکت ہوگی، آپ کے وقت میں برکت ہوگی، کاموں میں برکت ہوگی، لڑائی جھگڑے ختم ہوگے، گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں آپس میں بڑی اتفاق ہوگی، محبت ہوگی۔ جتنے بھی لوگ آپس میں گھر میں ایک دوسرے کے مخالفین ہیں، اگر استغفار کا ورد کرنا شروع کر دیں اللہ کے حکم سے، ان کے دلوں سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ والدین کثرت سے استغفار کرنے لگیں کہ تمام اولاد میں آپس میں محبت ہوگی۔ استغفار پڑھنے کی برکت سے تقدیر اچھی ہوتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے، خاص طور سے حفاظت میں رہتے ہیں لوگ۔ جب شیطان ان کے اوپر وار کرتا ہے تو استغفار پڑھنے سے شیطان کے وار اور شر سے حفاظت کرتا ہے۔ کوئی بھی کام کریں استغفار کی برکت سے نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، غم پریشانیاں ختم ہوگی، جاب میں پروموشن ملے گی، دشمن دوست بن جائیں گے، کاروبار میں تو دشمنی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کاروبار میں برکت ہوگی، عزت ملے گی، جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب جگہ سے آپ کے لیے خیر و برکت کا معاملہ کرے گا، آپ کو ناکامیوں سے بچائے گا، جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں گی۔ اب وہ رکاوٹیں جیسے بھی ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ شادی کا مسئلہ ہو وہ حل ہوتا ہے استغفار کی برکت سے، اچھے رشتے ملتے ہیں۔ شادی کا تو انتظام نہیں ہے، استغفار کثرت سے کریں، شادی کے انتظامات ہو جائیں گے غیب سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دل میں اطمینان پیدا کر دے گا، آپ کے دل میں اطمینان آ جائے گا، دل پرسکون ہو جائے گا، روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ استغفار کثرت سے ورد کریں۔ اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے پاس روحانی گائیڈنس نہیں ہے، یعنی کوئی مرشد نہیں ہے، تو وہ روحانی ترقی کیسے کریں؟ تو وہ استغفار اور درود پاک کثرت سے ورد کریں، ان کو روحانی پاورز ملیں گی، روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس راہ میں چلنے کی خود بخود گائیڈنس ملنے لگے گی، ڈپریشن ختم ہوگا۔ اگر کوئی بھی جسمانی کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، اگر کوئی جسمانی روحانی بیماری ہے جس کا علاج سمجھ میں نہیں آ رہا یا ٹھیک نہیں ہو رہا، استغفر اللہ کثرت سے ورد کرنے لگے، بار بار اللہ کے حضور توبہ کریں، گڑ گڑائیں اللہ کے حضور، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو بھی جسمانی روحانی مرض ہوگا، پوشیدہ مرض ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر دن پرسکون ہوگا، خوشی میں گزرے گا، لوگ آپ سے متاثر ہوں گے، آپ سے مشورے لیں گے، اور ان باتوں پر عمل کریں، لوگ آپ کو اہمیت دیں گے، لوگوں کی نظروں میں، رشتہ داروں کی نظروں میں، دوست احبابوں کی نظروں میں، آپ کی رشتہ داروں کی نظروں میں آپ کی عزت ہوگی، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور لوگوں کے بری نظروں سے آپ محفوظ ہوں گے، آپ صحیح فیصلہ کرنے میں آپ کو رہنمائی ملے گی۔ آپ استغفار کثرت سے پڑھیں، جہاں پر بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ آپ اس وقت استغفار کثرت سے کریں،
اس کی برکت سے آپ صحیح فیصلہ کر سکیں گے۔ ایک اور استغفار کا بڑا اچھا فائدہ سامنے آیا ہے کہ ذہن تیز ہوتا ہے، میموری شارپ ہوتی ہے۔ جو بچے، جو اسٹوڈنٹ، انہیں کچھ یاد نہیں ہوتا، ان کو کوئی کام سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ بھی استغفار کریں، ان کے والدین بھی ان کی طرف سے استغفار کرنا شروع کر دیں، تو بچوں کا ذہن تیز ہوگا، وہ شارپ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر معاملات میں استغفار کی برکت سے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اولاد بڑوں کی عزت کرنے لگتی ہے۔ نامکمل کام جو کہ سالوں سے رکے ہوئے ہیں، ادھورے ہیں، استغفار پڑھنا شروع کر دیں، اس کی برکت سے نامکمل کام بھی مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اٹکے ہوئے کام بھی پورے ہو جائیں گے۔ کوئی مصیبت آفات آ جائے، کوئی اچانک حادثہ ہو جائے، اس وقت استغفار اللہ سے کریں، کثرت سے ورد کریں، آپ پر وہ مشکلات ٹل جائیں گی، وہ مصیبت دور ہو جائے گی، آپ کے لیے غیب سے مدد کا دروازہ کھلے گا، ساتھ ساتھ روحانی جسمانی رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر بندہ کثرت سے استغفار کرے تو آنے والی نسلوں کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، آنے والی نسلیں بھی، ان کے لیے بھی برکت والا رزق ہوتا ہے۔ استغفار کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو منفی سوچیں ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم جو لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے یا ہم ان لوگوں میں رہتے ہیں اور خوش نہیں ہوتے، استغفار کثرت سے ورد کریں تو ہمارا جو اعتماد ہے لوگوں پر وہ بحال ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہے محبت بھی ملتی ہے، اور ہم بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ استغفر اللہ کثرت سے ورد کریں ڈیلی بیسس پر 10,000 مرتبہ یا 7,000 مرتبہ یا 12,000 مرتبہ ورد کرنا شروع کر دیں، تو اس کے بعد کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، آپ کو کسی عامل، کسی فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کی دنیاوی، دینی اور تمام کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے استغفار کا ورد، تمام کام بنانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو بھی حاجات ہوں اسے دل میں رکھ کر استغفار کا ورد کریں، وہ حاجات بھی پوری ہو جائیں گی۔ بس ایک شرط یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، سچے دل سے استغفار کرنا ہے۔ اگر آپ یہ بھی نیت کر لیں کہ میں جو استغفار کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، تمام امت کے لیے، اور میرے جتنے فوت شدگان گزرے ہیں ان سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے استغفار کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کی پریشانیاں ختم کر دے، ہم سب کی رکاوٹیں دور کر دے، ہمیں برکت والا رزق عطا فرمائے، ہمارے اولادوں کو فرما بردار اور نیک صالح اولادوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد لوگ ہیں ان کو، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد کرے، نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیر و کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ آپ دن رات استغفار کا ورد کر لیں تو رات میں اسے ہدیہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پوری امت کو، اپنے والدین کو، سب کو اس کا ہدیہ کریں استغفار کا، اور گناہوں کی سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ تمام مشکلات حل کرے گا انشاءاللہ۔